الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعہ میں جاہلیت کا معنی اور مفہوم قرآن مجید سے ہم نے 3-4 آیتوں سے تفصیلی طور پر بیان کیا تھا۔ جاہلیت کا لفظ جہل سے ہے، جس کا معنی ہے ناسمجھی۔ ضد کو بھی جہالت کہتے ہیں، غرور اور تکبر کو بھی جہالت کہتے ہیں، اور ہٹ درمی کو بھی جہالت کہتے ہیں۔ جاہلیت کا لفظ اسلام کی اصطلاح ہے، اور جو لوگ جاہلیت کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے والے دور کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ چونکہ اسلام کی اصطلاح ہے، لہٰذا اس اصطلاح کا معنی وہی معتبر سمجھا جائے گا جو اسلام نے مقرر کیا ہے۔ اپنی طرف سے جاہلیت کو کسی خاص دور کے اندر محدود کرنا، کسی خاص رویے کے اندر محدود کرنا، یہ تو تضاد بیانی ہے، تضاد بیانی۔ اصطلاح جن لوگوں نے مقرر کی ہے، انہی کے مقرر کردہ معنوں میں اسے استعمال کرنا ضروری ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جاہلیت کا منشا یا ماخذ یا اس کی جو جڑیں ہیں، وہ تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ناسمجھی اور خود اپنے آپ کی معرفت سے ناسمجھی، اسی بنیاد پر یہ رویہ پیدا ہوتا ہے، جس کا اظہار ایک طرف تو ضد، ہٹ درمی اور تکبر کے انداز سے ہوتا ہے، اور دوسری طرف اپنے حقوق اور اپنی حیثیت کی ناسمجھی کے نتیجے میں جو رویہ پیدا ہوتا ہے، اسے جہالت کہتے ہیں یا اسے جاہلیت کہتے ہیں۔ یعنی 3 باتیں ہوئی۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ جاہلیت بنیادی طور پر کہاں پیدا ہوتی ہے، چاہے کسی بھی دور میں ہوں، چاہے کسی بھی قوم میں ہوں، چاہے کسی بھی علاقے میں ہوں، کہ جہاں پہ لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے غافل ہو جائیں، اور ظاہر ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے کورے ہو جائیں تو وہ اپنا آپ بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہ جو مقولہ مشہور ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، من عرف ربہ فقد عرف نفسہ، میرے خیال میں یہ دوسری بات ہے۔ عام طور پر تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات کیسے ٹھیک ہوگی۔ خدا کو پہچانے بغیر انسان اپنا آپ نہیں پہچان سکتا، پہلے خدا کو پہچاننا ہوگا، اور خدا بندے کی جو حیثیت متعین کر دے، جو مقام متعین کر دے اس کائنات کے اندر،
وہ تب ہمیں وہ معرفت حاصل ہوگی جب ہم پہلے خدا کو مانیں گے، خدا کو سمجھیں گے، اس کی معرفت حاصل کریں گے۔ تو ایک بات تو پہلی، اس فکر سے اور اس طرز عقیدہ سے جو رویہ پیدا ہوتا ہے عملی طور پر، اس رویے میں پھر عملاً کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں سے اپنی بندگی کراتے ہیں، تکبر کی بنیاد پر، گھمنڈ کی بنیاد پر، اپنی بڑائی جتانے کی بنیاد پر، غرور کے بنیاد پر، وہ کسی بھی وجہ سے ہو۔ قرآن نے اس کی بڑی زبردست وضاحت فرمائی ہے، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ بغیم بینہم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی کی بنیاد پر لوگوں کے حقوق، اختیارات اور حیثیتیں متعین فرمائی ہیں۔ اب کچھ لوگوں کو وہاں پہ اپنا آپ بڑا، اپنے مرتبے سے ذرا نیچا نظر آنے لگا کہ اچھا وہ تو فلان اور فلان کی طرح ہمیں بھی حق دیا گیا ہے، ہمیں بھی ان کے برابر کر دیا گیا ہے، تو وہ بغاوت پر اتر آئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ان احکام سے بغاوت کی جن احکام کے نتیجے میں ان کو اپنا آپ بڑا چھوٹا نظر آتا تھا۔ اچھا ہم اور یہ غریب لوگ ایک طرح ہوں گے، میں تو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، میں تو اعلیٰ نسب اور خاندان والا ہوں، میں تو اعلیٰ حیثیت والا ہوں، میں تو بڑے عہدے والا ہوں، میرے تو باپ دادا حکمران اور سردار اور کیا گزرے تھے، اور پھر مجھے ان لوگوں کے برابر کیا جائے گا جو میرے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ هؤلاء الذین من اللہ علیہم من بیننا، یہی لوگ ہیں۔ لولا انزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، مکہ اور طائف میں اس محمد ابن عبداللہ سے بڑے آدمی تو تھے، وہاں پہ یہ کیوں نازل نہ کیا جاتا؟ یہ جو گھمنڈ، یہ جو بڑائی، یہ جو غرور، یہ جو تکبر کی بنیاد پر جو رویے بنتے ہیں، یہ ایک طرف رکھے جو لوگوں سے اپنی بندگی کراتے ہیں، پھر مطلب ان کا اپنا ہوتا ہے، وہ اپنے پیٹ کے پجاری ہوتے ہیں، اپنے مطلب آشنا ہوتے ہیں، خود غرض ہوتے ہیں، سیلفش ہوتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو اپنے کام پہ لگاتے ہیں، ان سے اپنی بندگی کرا کے اپنے کام پہ ان کو لگاتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ان سرمایہ داروں کو غریبوں کے لیے نعرے لگاتے دیکھا ہے اپنی زندگی میں۔ کالجوں، یونیورسٹیوں میں وہ لوگ غریب پروری کے نعرے لگاتے تھے جو خود سرمایہ دار ہوتے تھے، بس ان کی تو نوکری لگی ہوئی تھی، اور لوگوں کو نچانا ان کا مزاج بن گیا تھا۔ دوسری طرف اس رویے کا اظہار اس انداز سے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جاہل ہوتے ہیں، کچھ لوگ نہیں، اکثریت جاہلوں کی ہوتی ہے، وہ نہیں جانتے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے۔ ہمیشہ کے لیے پیغمبروں کے مقابلے میں جن لوگوں نے عوام کو اٹھایا، گمراہ کیا، ان کو جاہل سمجھ کے گمراہ کیا، ان کا استحصال کیا، ان کی جہالت سے فائدہ اٹھایا۔ پیغمبروں کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ان جہالتوں سے نکالتے ہیں۔ جو لوگ عوام کی جہالت کی بنیاد پر ان پر سواری کرتے ہیں، پیغمبر ان کو سمجھاتا ہے کہ تم ان کی سواری کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو۔ لیکن ہمیشہ لوگوں کی عادت یہ رہی ہے کہ آپ ان کو آزادی کی طرف بلاتے ہیں، اپنی حیثیت سمجھاتے ہیں، ان کو اپنا مقام سمجھاتے ہیں، ان کو خدا کی بندگی کے علاوہ کسی دوسری بندگی سے نکالتے ہیں تو وہ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، اور جو ان کے اوپر سواری کرتے ہیں وہ ان کے دوست بن جاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس عقدے کو بھی قرآن نے حل کر دیا ہے۔ وہ یہ حل کر دیا ہے کہ فرعون کے بارے میں قرآن نے فرمایا فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ، فرعون نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہلکا جانا، ان کی توہین کی،
ان کی اہانت کی، ایسے قوانین بنائے جو ان کی توہین پر مبنی تھے۔ فاستخف قومہ، انہوں نے اپنی قوم کی توہین کی، ہلکا جانا ان کو۔ فاطاعوہ، اب اس کا تو مطلب یہی ہونا چاہیے تھا کہ جو کسی کی توہین کرتا ہے اس کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، وہ اپنے حقوق کے بارے میں پوچھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میری توہین ہو گئی تو پوچھتا ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فاطاعوہ، یہ ان کے سامنے جھک گئے۔ اس نے ان کی توہین کی اور وہ اس کے سامنے، اس کے مقابلے میں ان کے سامنے جھک گئے، اطاعت کی، فرمان برداری کی، اور بھی جھک گئے اور بھی فرمان بردار بن گئے۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ انہم کانوا قوما فاسقین، یہ بدعمل لوگ تھے، بد کردار لوگ تھے۔ جو لوگ بد کردار ہوں، بدعمل ہوں، فاسق ہوں، فاجر ہوں، حرام و حلال کی تمیز نہ کرنے والے ہوں، بے حیا قوم ہو، بے حیا لوگ ہوں، تو وہ انسانوں کی سواری کے لیے بڑے مفید اور کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ پھر ان ماحول میں ایسے ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ یار سواری کے لیے کئی اونٹ اور کئی گھوڑے حاضر ہیں، تو موقع سے فائدہ اٹھا کر ان پر سواری کرتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبروں نے ہمیشہ لوگوں کو فسق، نافرمانی، بغاوت، بے حیائی، ان چیزوں سے روکا کہ یہ چیزیں انسان کی بندگی کی طرف لے جانے والی ہے، آزادی کی طرف نہیں جانے والی۔ تو یہ تو بنیادی بات تھی جو میں آپ کے سامنے پچھلے جمعے اور اس جمعے کی دونوں باتوں کے درمیان ربط کے لیے بتا رہا تھا۔ قرآن نے سورہ زمر میں فرمایا، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، او جاہلو، خود تو تم خدا کی بندگی چھوڑ کر انسانوں کی بندگی کرتے ہو، مخلوق کی بندگی کرتے ہو، اور مجھے بھی یہ دعوت دیتے ہو، مجھے بھی کہتے ہو کہ تم بھی ان باتوں کو چھوڑ کر ہمارے ہی صفوں میں آ کر شامل ہو جاؤ۔ افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اور جاہلو، مجھے یہ حکم دیتے ہو، مجھے یہ تعلیم دیتے ہو، مجھے یہ سمجھاتے ہو۔ وہ پشتو میں جو خوشحال خان خٹک کا ایک شعر ہے، یہ ابو جہل محمد تا نصیحت کی، راش گور اسوک بیمار شو اسوک طبیب۔ وہ جو بیمار ہے وہ اپنے آپ کو طبیب کہتا ہے۔ ابو جہل شرماتا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحتیں کرتا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، بجائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں پر سوچے، غور کرے، فکر کرے، اس کو مانے۔ الٹا جاہل طبیب کو نصیحت کرتا ہے۔ بیمار جو ہے وہ صحت مند کو تانے دیتا ہے، عار دلاتا ہے، اس کو ناسمجھ کہتا ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پیغمبر بھی اگر شرک کرے تو اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کسی طریقے سے قبول نہیں، کسی سے بھی قبول نہیں کرتا۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بس اللہ ہی کی بندگی کر، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی بندگی کی توفیق عطا فرمائی ہے، واحد لا شریک ذات کی بندگی کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں احادیث میں جاہلیت، وہ تو بے شمار احادیث ہیں، لیکن 3-4 احادیث سن لے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جاہلیت صرف ایک فکر نہیں ہے، بلکہ ایک تہذیب ہے، ایک رویہ ہے، ایک طرز زندگی ہے۔ وہ سماجی رویہ بھی ہے، وہ معاشی، سیاسی اور دنیا جہان کے انسانی زندگی کے تمام گوشوں پر حاوی ایک رویہ ہے۔ وہاں ہر جگہ اس کی جھلکیاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان احادیث میں آپ دیکھیں، کبھی عقیدے کی بات ہوتی ہے، کبھی ایک رویے کی بات ہوتی ہے، اور کبھی ایک خاص بات کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ پہلی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ معظمہ فتح فرمایا
تو کعبے کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے فرمایا ان اللہ تعالی قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ، مکے کے لوگوں میری فتح سے، کہ میں نے مکہ فتح کیا، اس فتح کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس کبر، غرور، گمن، بڑائی اور اس نشے کو کافور کر دیا۔ اذهب عنکم نخوۃ، تمہارے اندر جاہلیت کا جو نشہ تھا کہ ہم بڑے لوگ ہیں، ہم سردار ہیں، ہم جو کچھ کہیں گے وہی ہوگا، ہم جو فیصلے کریں گے وہی نافذ ہوں گے۔ عرب کو ساری دنیا پر فضیلت حاصل ہے، عرب قومیت، جہاں پہ جمال عبد الناصر سن 67 کی جنگ میں نعرے لگاتے تھے للہ العزت وللقومیت العربیہ، اللہ سربلند ہے اور عربی قومیت سربلند ہے۔ عربی قومیت کے وہ دلدادہ تھے۔ اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ، جاہلیت کے تکبر کو اللہ تعالیٰ نے تم سے دور کر دیا، اب وہ باتیں ختم ہو گئی۔ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، سب آدم کے اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، اس میں کوئی عربی اجمی کی فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے، کوئی کالے گورے کی فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ اب اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص بات کو، پہلے اسی بات کو یاد رکھیں کہ بغیم بینہم، کچھ لوگ اپنے حدود سے آگے بڑھنا چاہتے تھے، اسی لیے شرک ہوا، اسی لیے تو پیغمبروں کی تعلیم کی مخالفت ہوئی کہ لوگ ان باتوں پر صبر نہیں کر سکتے تھے، ان حقوق پر نہیں مطمئن تھے جو اللہ نے ان کو دیے ہیں، کہتے ہیں ہم اس سے زیادہ لیں گے، اس سے زیادہ لینے کے لیے انہوں نے بغاوت کی۔ یہی کفر اور یہ شرک کی بنیاد تھی، ورنہ اصل تو ہزاروں سال دنیا توحید پر چل رہی تھی۔ اس زمین کے اندر جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھیجا، 1000 سال سے زیادہ زمانہ ایسا گزرا تھا جو شرک اور کفر کو لوگ نہیں جانتے تھے، گناہ ہوتے تھے، شرک کو نہیں جانتے تھے لوگ۔ شرک تو بعد کی پیداوار ہے، تو شرک کی مثال تو ایک گند کی ہے، شرک کی مثال تو زنگ کی ہے، شرک کی مثال تو میل کچیل کی ہے، وہ اصل چیز نہیں ہے، وہ تو کپڑے کے اوپر آتی ہے، آپ اس کو دھو سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، غالباً بنو غطفان کے خلاف جو جنگ تھی اسی کی بات ہے، ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی کا پانی پر جھگڑا ہوا۔ انسان تھے، لوگ صحابہ کرام کی حیثیت ایسی بیان کرتے ہیں جیسے یہ کوئی آسمانی مخلوق تھے، ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی تھی، وہ تھے وہ انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں وہ اتنے آسمان کے تارے بن گئے۔ اگر وہ پیدائشی طور پر اتنے بلند تھے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام تھا؟ آپ بتائیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کام کیا؟ کام تو یہی کیا نا کہ ان لوگوں کو ان کی تربیت کی۔ وہی جو جاہلیت کے معاشرے میں پلے بڑے لوگ تھے ان کو کندن بنا دیا، جو بیمار تھے ان کو مسیحا بنا دیا، جو گندے تھے ان کو صاف کرنے والا بنا دیا، جو آپس میں لڑنے والے تھے ان کو بھائی بنا دیا، جو کسی مقصد کو نہیں سمجھتے تھے ان کو بلند نسب العین دیا، زندگی کا ایک اعلیٰ نمونہ، ایک اعلیٰ نسب العین دیا۔ لیکن تھے تو انسان اور تربیت میں آئے تھے تو نئے نئے لوگ بھی آتے تھے، تو ایک انصاری اور ایک مہاجر کا پانی پر جھگڑا ہوا، تو مہاجر نے ایک تپڑ رسید کیا انصاری کو، مہاجر نے انصاری کو تپڑ رسید کی۔ اب وہ انصاری تو بگولا ہو گیا، اچھا باہر سے آئے ہو، یہاں کے باشندے بھی نہیں ہو اور ہمیں تپڑ رسید کرتے ہو، اتنے مست ہو گئے۔ تو اس نے آواز دی یا للمہاجرین یا للانصار، انصاری نے آواز دی یا للانصار، انصار میری مدد کو پہنچو۔ مہاجر نے آواز دی یا للمہاجرین، مہاجرین میری مدد کو پہنچو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سنی تو فرمایا دعو هذه دعو دعوت الجاہلیہ ما لدعوت الجاہلیہ، یہ کیا جاہلیت کی باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، یہ تقسیم کی باتیں، یہ خاندانوں کی بنیاد پر تقسیم کی باتیں، یہ ایک طبقے کو پکارنے کی باتیں۔ بھائی چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بھی پکارتے یا للمسلمین، مسلمانوں میری مدد کو پہنچو، اور دوسرے بھی پکارتے کہ مسلمانوں میری مدد کو پہنچو۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ اب کراچی میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے
تو ایک پختون کہتے ہیں پختونو آ جاؤ، اور سندھی کہتے ہیں سندھیو آ جاؤ، اور مہاجر کہتے ہیں مہاجرو آ جاؤ. تو یہ جاہلیت کے نعرے ہیں. انہا منتنا، اس سے بدبو آتی ہے. نبی نے فرمایا ان نعروں سے بدبو آتی ہے. چھوڑے ان باتوں کو، اسلام کی بات کرو، مسلمانوں کو پکارو. مظلوم ہو تو مسلمانوں کو پکارو. صرف اپنے خاندان کو پکارتے ہو، صرف اپنی قوم کو پکارتے ہو، صرف اپنے گروہ کو پکارتے ہو. یہ جاہلیت ہے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی جاہلیت کا اطلاق فرمایا. یہ جو شادی میں، جو غمی میں، خوشی میں، غمی میں لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. غمی میں اتنا آپے سے باہر ہوتا ہے نا، وہ جاہلیت کے زمانے میں وہ اپنے آپ کو تھپڑے لگاتے تھے، بال نوچتے تھے. مرد بھی بال نوچتے تھے، عورتیں اپنے بال نوچتی تھیں، اور اپنے چہرے کو اتنا مارتے تھے نا، سرخ ہو جاتا تھا، کبھی خون بھی نکل آتا تھا. یہ جاہلیت ہے، اپنے آپ کو بار بار مارنا کسی بھی طریقے سے، کسی بھی حوالے سے، جاہلیت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. جو اپنے گالوں کو مارتا ہے، جو اپنے آپ سے خود سے تپڑ نکالتا ہے، خود کو مارتا ہے، جو اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، جو اپنے بال نوچتا ہے، جو جاہلیت جیسی نعرے لگاتا ہے. کوئی مر جاتے، او ہمیں کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہو، تو ہمارا پہاڑ تھا، تو ہمارا مورچہ تھا، تو ہمارا سہارا تھا. یہ جاہلیت کی باتیں ہیں. من دعا بدعوى الجاہلیت فہو من جثا جہنم. جو جاہلیت کی پکارتا ہے وہ جہنم میں اندھے منہ گرائے جائیں گے. وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. اگرچہ وہ روزے بھی رکھے، اگرچہ وہ نمازیں بھی پڑھے، اور اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، لیکن جب جاہلیت کی پکارتے ہیں وہ جہنم میں اندھے منہ گرائے جائیں گے. جاہلیت اسلام کی ضد ہے. ایسا کوئی گوشہ زندگی میں نہیں ہے جس میں اسلام نے ہدایات نہ دی ہوں. آپ خوشی میں آپے سے اتنے باہر ہو جاتے ہیں کہ بس اگر اڑ سکتے تھے تو اڑیں گے، کبھی خوشی سے روئیں گے، کبھی غم سے اتنا روئیں گے کہ آپ ہلکان ہو جائیں گے. یہ نہیں ہے، چھوٹی بات ہے یہ، لیکن یہ ہے جاہلیت کی بات. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور جاہلیت سے بچنے کی توفیق بھی دے، سمجھ بھی دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.